پاکستان کے 5ویں وزیر اعظم اور شیخ مجیب کے قریبی ساتھی حسین شہید سہروردی نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ اگر یہ شیخ مجیب کبھی اقتدار میں آیا تو اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ دوسری طرف یہ حسین شہید سہروردی ہی تھے جنہوں نے مشرقی بنگال میں شیخ مجیب کو تراشا اور انہیں بہت سی سیاسی ذمہ داریاں دے کر اپنے جانشین کے طور پر آگے بڑھایا۔ شیخ مجیب کیسے شخص اور سیاستدان تھے؟ کیا ان سے یہ برداشت ہوتا تھا کہ کوئی اور بھی اقتدار میں شراکت کرے، یا کیا وہ خود بھی آمرانہ شخصیت کے مالک تھے یا جمہوریت پسند؟ بنگلہ دیش کی آزادی کی بات شیخ مجیب الرحمن کی شخصیت پر بات کیے بغیر نامکمل ہے، کیونکہ آزادی اور شیخ مجیب بنگلہ دیش کے حوالے سے لازم و ملزوم ہیں۔ بی بی سی بنگلہ سروس کے ایڈیٹر صابر مصطفیٰ کے والد کے جی مصطفیٰ شیخ مجیب کے قریبی دوست تھے اور وہ کلکتہ یونیورسٹی میں ایک ساتھ پڑھتے رہے تھے۔ وہ 10 جنوری 1972 کے اس دن کو یاد کرتے ہیں جب شیخ مجیب بنگلہ دیش آئے تھے اور ڈھاکہ کی گلیوں میں 10 لاکھ سے زیادہ لوگ ان کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ ان میں سے میں بھی ایک تھا۔ اس وقت شیخ مجیب بنگلہ دیشیوں کے لیے دنیا کے کسی بھی انسان سے بڑے تھے۔ ان کے گرد ایک اصرار اور احترام کی فضا تھی، کیونکہ لوگوں نے انہیں 1971 سے پہلے عوامی ریلیوں، جلسوں، الیکشن ریلیوں اور مظاہروں میں دیکھا ہوا تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ جنگ کے 9 مہینوں میں وہ نظر نہیں آئے۔ وہ قید میں تھے اور اسی دوران وہ مزید سحر انگیز شخصیت بن گئے۔ ان کی اتھارٹی کی سطح کے برابر کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ ان کا اپنے دوسرے پارٹی رہنماؤں سے رتبہ بہت بلند تھا۔ بہت سے لوگ نجی محفلوں میں کہتے تھے کہ انہیں گاندھی جیسا کردار نبھانا چاہیے اور کوئی عہدہ نہیں لینا چاہیے۔ گاندھی نے کوئی سرکاری عہدہ نہیں لیا تھا اور وہ فادر آف دی نیشن بن گئے تھے۔ مجیب بھی فادر آف دی نیشن تھے، لیکن انہوں نے وزیر اعظم کا عہدہ بھی لیا تھا۔ صابر مصطفیٰ کے مطابق شیخ مجیب گاندھی والا کردار نبھا سکتے تھے، لیکن وہ ایک شاطر سیاستدان بھی تھے جنہیں پارٹی کو لیڈ کرنا تھا، اور وہ اب حکومت کو بھی لیڈ کرنا چاہتے تھے۔ وہ اپنے خیالات کے مطابق بنگلہ دیش کو بنانا چاہتے تھے، اور ان کے خیال میں حکومت سے باہر رہ کر ایسا کرنا ممکن نہیں تھا۔ امریکہ کی یونیورسٹی میں جنوبی ایشیا کی پروفیسر عائشہ جلال کہتی ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیخ مجیب ایک بہت اچھے مقرر تھے، ایک عوامی رہنما۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ سہروردی صاحب نے کہا تھا کہ اگر یہ کبھی اقتدار میں آیا تو اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ وہ کہتی ہیں کہ اس وقت بائیں بازو کی طرف جھکاؤ کا پاپولرزم چل رہا تھا۔ پاکستان میں بھٹو، انڈیا میں اندرا گاندھی، مشرقی پاکستان اور بعد میں بنگلہ دیش میں شیخ مجیب۔ اس لحاظ سے جنوبی ایشیا میں بڑا دلچسپ وقت تھا جہاں پر 3 بڑے عوامی رہنماؤں نے اپنی عوام کے ساتھ بڑے بڑے وعدے کیے، لیکن وہ انہیں پورا نہ کر پائے اور آمرانہ رویہ اپنا لیا۔ تاہم یہ ضرور سچ ہے کہ مجیب اپنی عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر بنگلہ دیش کو کسی نئی جگہ پر لے جائیں۔ لیکن اس وقت جنگ کی وجہ سے معیشت بری حالت میں تھی اور فوج کے اندر بڑی کشمکش تھی، اس لیے مجموعی طور پر ان کو بہت سے محاذوں پر جنگ لڑنا تھی۔ عائشہ جلال بتاتی ہیں کہ بائیں بازو کی طرف رجحان رکھنے والے عناصر اس بات پر خوش نہیں تھے کہ شیخ مجیب ریگولر غالب طبقے کے ساتھ سمجھوتا کر کے آگے بڑھیں، مگر چونکہ شیخ مجیب حکومت میں تھے اس لیے وہ چاہتے تھے کہ ایک توازن رکھیں، اور اس طرح ان کے لیے آپشنز محدود ہو گئے تھے۔ بنگلہ دیش میں ایک بہت بڑا قحط بھی پڑا، اس لیے بہت سی چیزیں ساتھ ساتھ ہو رہی تھیں۔ عوامی لیگ کے اندر بھی مختلف دھڑے بن چکے تھے۔ کوئی چاہتا تھا کہ امریکہ نواز ہو جائے، دوسرا چاہتا تھا کہ سوویت یونین بنے، اور اس طرح 1971 کے بعد بنگلہ دیش پوری طرح سرد جنگ کی لپیٹ میں بھی رہا۔ اس لیے مجیب نے ملک کو ایک پارٹی کی ریاست بنانے کی کوشش بھی کی جسے بکسال کہا جاتا ہے، اور وہ فیصلہ کافی غیر مقبول تھا۔ صابر مصطفیٰ کہتے ہیں کہ گزشتہ 50 سال میں ملک میں کسی نے بھی ایسا نہیں کہا کہ شیخ مجیب کرپٹ تھے،
लेकिन उनकी गलती थी कि वो अपनी पार्टी में लोगों की करप्शन रोकने में नाकाम रहे थे। वो एक बड़े मुंतजिम साबित हुए थे। वो अमन व अमान कंट्रोल रखने में नाकाम रहे, जिसकी एक वजह बाएं बाजू के कुछ इनकलाबी ग्रुप भी थे, जिन्होंने फैसला किया कि उन्हें एक जमहूरी निज़ाम के लिए लड़ाई नहीं लड़ना थी, बल्कि उन्होंने तबकाती निज़ाम के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी थी। इसलिए उन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ मुसल्लह जिद्दोजहद शुरू कर दी और हुकूमती सहूलियात और सनतों पर हमले शुरू कर दिए, और मुजीब उसे अच्छी तरह रोक नहीं सके और इसके बाद कहत आ गया, जिसने उन्हें वाकई नुकसान पहुंचाया। साबिर कहते हैं कि ये कहना भी दुरुस्त नहीं कि वो कोई आमिर थे, ये उनके ख़मीर में ही नहीं था। वो जमहूरियत को बहुत ज़्यादा मानते थे और ख़ुद इस पर पूरे तरीके से अमल भी करते थे। उन्होंने अपनी जमात को एक आमिर की तरह नहीं चलाया, बल्कि एक मजबूत रहनुमा की तरह चलाया, जो दूसरी पार्टी रहनुमाओं की इज़्ज़त करता था और फैसलों में उनकी शमूलियत होती थी। साबिर के मुताबिक वो मुस्लिम लीग के इन सियासी रहनुमाओं की भी इज़्ज़त करते थे जिन्होंने बांग्लादेश की मुखालफत की थी, मगर वो बताते हैं कि जब शेख मुजीब बाएं बाजू की बगावत और अपने इक़्तिदार की मुखालफत जैसे चैलेंजेस का हल नहीं निकाल सके और मईशत भी गिरती गई और मुल्क कहत की हालत में चला गया, तो वो फिर आमराना रवैया अपनाने लगे। उन्होंने सोचा कि बहरान और मसाइल को जमहूरी तरीके से हैंडल करना उनके बस में नहीं रहा, तो उन्होंने आज़ाद प्रेस को बंद कर दिया, सियासी जमातों के दफातर बंद करना शुरू कर दिए और एक पार्टी का मुल्क बना दिया, और यही उनके ज़वाल का सबब। पुलिस और फ़ौज के होते हुए शेख मुजीब की तरफ से रखी बाहनी नेशनल गार्ड्स की तश्कील को भी शेख मुजीब की इक़्तिदार पर आमराना तरीके से गिरफ्त कायम रखने की एक कोशिश समझा जाता है। लेकिन साबिर इसके मुतालिक भी एक दिलचस्प हकीकत बताते हैं। वो कहते हैं कि रखी बाहनी को 1972 में माओइस्ट बागी ग्रुप और बाएं बाजू से ताल्लुक़ रखने वाले अनासिर के ख़िलाफ़ उस वक्त तश्कील दिया गया था जब वो पुलिस स्टेशंस पर हमला करने लगे और जागीरदारों को निशाना बनाने लगे। एक इंटरव्यू में उन्होंने मज़ीद बताया कि ये बागी गिरोह भी बांग्लादेशी हैं और सियासी हैं और उनके पास अवाम की तरफ से कुछ सियासी हिमायत भी है, लिहाजा अगर फ़ौज इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन करती तो इसे उनके साथ बराह रास्त लड़ना पड़ेगा, शायद आम देहातियों के साथ भी लड़ना पड़े, और फ़ौज ऐसा करना नहीं चाहती। इसीलिए रखी बाहनी यानी नेशनल गार्ड्स की तश्कील का फ़ैसला फ़ौज ने शेख मुजीब के सामने रखा था।